تو وہ جب بادشاہ نے ان سے کہا کس طرح آپ ہنر دکھائیں گے، ان کے کہنے کے مطابق ان دونوں کو 2 گھر دیے گئے جو آمنے سامنے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ہنر آزمائیں۔ وہ لگ گئے، ایرانی بھی لگ گئے اور رومی بھی لگ گئے۔ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایرانی جو تھے وہ نقش و نگار، چینی، اس معذرت سے ایرانی نہیں چینی، وہ چینی جو تھے وہ نقش و نگار بنانے کے بڑے ماہر تھے۔ اس عمارت میں انہوں نے اس طرح کی نقش نگاری کی، اس طرح کے خوبصورت ڈیزائن بنائے، شکلیں بنائی کہ آدمی کا عقل دنگ رہ جائے۔ اور سارے عمارت کو پردوں سے بند کر دیا گیا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف رومی تھے، انہوں نے بھی اپنا ہنر دکھایا، اس کو بھی پردوں سے بند کر دیا گیا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مقررہ دن آ گیا، بادشاہ وہاں پہنچا تو وہ چینی لوگ عمارت کو مکمل کر چکے تھے۔ بادشاہ جب اندر پہنچا تو وہ پہلے بھی عمارت کو اس نے دیکھا ہوا تھا، اس عمارت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے اندر جو گلکاری تھی، نقش نگاری تھی، ڈیزائن تھے، منظر تھے، نظارے تھے، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ 8-10 دن میں یہ آپ نے اس عمارت کو کیا سے کیا بنا دیا؟ تو ساری چیزیں دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں ان کو بہت سراہا۔ جب یہ ساری گھر کو دیکھ کر فارغ ہوا، اب رومیوں کی طرف بڑھا۔ تو رومیوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے گھر میں کوئی نقش بنایا ہی نہیں تھا، کوئی گلکاری کی ہی نہیں تھی، کوئی خوبصورت ڈیزائن بنایا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صرف وہ لگے رہے اس پوری دیواروں کو، اس گھر کو صاف کرتے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے ان دیواروں کو صاف اور شفاف بنایا کہ وہ آئینے کی طرح۔ ابھی آئینے کا ذکر ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ کی مثال ہے۔ اس پوری عمارت کو اس طرح چمکا دیا جیسے آئینہ ہو، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھی وہ بلڈنگ۔ جب بادشاہ وہاں آیا تو ان رومیوں نے کیا کیا کہ پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹانے کی دیر تھی، اس آئینے میں سامنے جو عمارت بنی ہوئی تھی جس پر چینیوں نے ڈیزائن اور نقش و نگار بنائے تھے، وہ سارے نقش و نگار اس عمارت کے شیشے میں نظر آنے لگے، اور اس طرح نظر آنے لگے کہ اصل عمارت سے بڑھ کر